بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بیٹھک کا موضوع روحانیت کا ایک نہایت اہم پہلو یعنی مراقبات ہے، میڈیٹیشن ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس میں مسلمانوں نے اس موضوع پہ کم کام کیا ہے، ہم سے زیادہ کام ہنود اور بدھسٹوں کا ہے، بلکہ ہنود کے اور بدھسٹوں کا یہ مذہب کے بجائے ہم مت کہتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ کام ہی مراقبات پر ہے۔ لیکن مسلمانوں کا بھی اس پر کام موجود ہے، اس کی آخر میں ذکر ہوگا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے، اور سمپلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ کر اپنی سوچوں کو پڑھیں۔ دیکھیں، مراقبے کا مطلب یکسوئی ہے، اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا۔ تو یہاں ہم خاموش بیٹھ کر اس میں ڈوب کر، اپنے آپ میں ڈوب کر اپنی سوچوں کو پڑھیں، اپنے بارے میں شعور و آگاہی حاصل کریں۔ یہ عمل ہمیں بے حد گہرائی اور وسعت پر لے جاتا ہے۔ اس وقت ہم اپنی ذات کے نظریات کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور جو اپنے آس پاس لوگ ہیں اور معاشرہ اور مختلف نظریات، ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اپنے بارے میں آگاہی ہمیں اپنے آپ کو سمجھ کر زیادہ زیادہ سکون دیتی ہے۔ یہ باہر ہمیں کبھی یہ سکون نہیں ملے گا جو ہمیں اندر سے ملتا ہے۔ اندرونی علم، خود شناسی، خود آگاہی یا عرفان ذات کا علم کہلاتا ہے۔ آج تک روحانیت میں جس نے بھی بڑے لیول پر ترقی کی ہے، اسی علم کی مدد سے کی ہے۔ علامہ اقبال کے اس بارے میں شعر ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، وہ مذہب ملا و نباتات و جماعتات۔ اس بارے میں ویسٹرن رائٹر جو ہیں، مثلاً آلڈوس ہیکسلے کہتا ہے، جب انسان اپنی ذات سے باخبر ہو جاتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں اپنے اندر موجودہ صلاحیتوں کا اسے علم ہو جاتا ہے، تو اس وقت درست، مثبت اور تعمیری سوچ صورت پذیر ہوتی ہے، وجود پذیر ہوتی ہے۔ مزید برآں آپ اپنی بات کے بارے میں شعور حاصل کیے بغیر جو کچھ بھی سوچیں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ ہمیں مراقبے میں اپنے آپ کو گہرائی تک سمجھنا ہے، اس میں آگے چل کر لا کی کیفیت میں اپنی میں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ باہر کی مادی خوشیاں کبھی بھی ہمیں لمبے عرصے کی اس کا سکون نہیں دے سکتی، خوشیاں بھی نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر کے حقیقی وجود کو پہچاننا ہوگا، اپنے اندر کے خالی گوشوں کو اور تنہائی کو سمجھ کر بھرنا اور ختم کرنا ہوگا۔ یہاں ہمیں اپنے اندر بہت سے بے ربط، اوٹ پٹانگ اور مشینی انداز میں چلنے والی سوچوں کو سننا اور انہیں ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خوشی، سکون اور طاقت سے بھرپور نئی سوچوں کی شروعات ہوتی ہے، جب وہ سوچیں ختم ہو جاتی ہیں مشینی انداز میں اور اوٹ پٹانگ چلنے والی۔ نئی سوچوں کی شروعات ہونے کے بعد اور اپنی اسی اندرونی شخصیت کا ادراک کر کے انسان صحیح معنوں میں روحانی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ روح اپنی توانائی
ہماری 5 حصوں یعنی حواس خمسہ کے ذریعے بھیجتی ہے، جو کہ دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، بولنا اور چکھنا ہے۔ لیکن مراقبے میں یہ 5 حصے کنٹرول کی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ ایک حد تک کنٹرول کی جاتی ہیں اور توجہ اندر کی جاتی ہے، تو 5 حصے اندر کا رخ کر لیتی ہے۔ پھر انسان کی روح بھی اندر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کام کے لیے انسان کا جسم، ذہن اور حصے سب ریلیکس ہونے چاہیے۔ یہ طریقہ ہے کہ آپ جب تک اپنا جسم، ذہن اور حصے ریلیکس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اندر سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اندرونی حصے جاگنے لگ پڑتی ہیں، اور جب روح اندر کا رخ کرتی ہے تو انسان روز روز گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ورد کرتے وقت اپنی توجہ اندر رکھیں تو اس وقت بھی انسان کو اندر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حالانکہ جو ورد کر رہا ہو اس کی توجہ ورد کی طرف ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں آٹومیٹک ہو کر بھی اندر کا ورد آٹومیٹک ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے اندر بھی سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جو خود کو سمجھ لے وہی خدا کو سمجھ سکتا ہے۔ خدا کو بھی اسی طریقے سے پایا جا سکتا ہے۔ اندرونی حصے جاگنے کی صورت میں انسان اپنی چھٹی حص کو بھی محسوس کر لیتا ہے، اپنے اندر کی آواز سننے میں آسانی رہتی ہے، اور پھر انسان دوسروں کے اندر کی آواز بھی سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہم عام حالات میں اپنی بیرونی حصوں خصوصاً دیکھنا، سننا، مشاہدہ کرنا، اس کی وجہ سے اپنی توجہ اپنے اندر کم ہی کر پاتے ہیں۔ مراقبے میں اپنی ان حصوں کو اس طرف سے ہٹا کر اپنے اندر یا مطلوبہ کسی ایک چیز پر اسی کا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی ایک چیز کا تصور کرنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مکمل ریلیکسیشن کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، اور مکمل ریلیکسیشن کی اس مشق میں پہلے اپنے جسم کو مکمل ریلیکس یعنی ڈھیلا اور بے تناؤ کے کرنا ہے، کیونکہ جسم میں جسم آرام میں نہ ہو تو دماغ ادھر ہی متوجہ رہتا ہے اور جسم کا آرام پورا نہیں ہوتا۔ پھر نسوں کو ریلیکس کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر۔ اس کے بعد اپنے دماغ کو مکمل آرام دیا یعنی ریلیکس کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں ہونے کے بعد ہمارا جسم اور دوسرا سب کچھ مکمل آرام میں آ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے منٹوں میں سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور انسان اگر اسے صحیح طریقے سیکھ لے تو وہ گھنٹوں مراقبے میں رہتا ہے اور اسے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان تینوں حصوں کے ریلیکس ہونے کے بعد مشق میں کچھ لوگ اپنے آپ کو جسم سے باہر بھی لے جاتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہے، اس کا طریقہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کیفیت میں انسان اللہ سے بھی تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ جو مکمل کیفیت ہے لا کی، جو مکمل لا کی کیفیت ہے، اس طرح ہوتی ہے جس کو مہاتما بدھ نے ایک دلچسپ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ مہاتما بدھ فرماتے ہیں بخشو یعنی پیروکارو، ایسی کیفیت موجود ہے جہاں نہ تو خاک ہے، نہ پانی، نہ آگ ہے، نہ ہوا، نہ لامکانیت ہے، نہ شعور کی لامحدودیت، نہ تو عدم شعور ہے اور نہ شعور، نہ تو یہ دنیا ہے نہ دوسری دنیا، نہ وہاں سورج ہے نہ ہی چاند، اور ہاں بخشو میں تمہیں کہتا ہوں وہاں نہ آتا ہے، وہاں نہ آنا ہے اور نہ جانا ہے، نہ ٹھہرنا، نہ گزر جانا، اور نہ وہاں پیدا ہونا ہے، بغیر کسی سہارے، کسی حرکت کے اور کسی بنیاد کے ہے، بے شک یہی دکھوں کا خاتمہ یعنی نروان ہے۔ بہرحال نروان ایک مذہبی عقیدہ بن چکا ہے ان کا، لیکن وہ مسلمان اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، اور ہندوز اور بدھسٹ کی پیک یہی ہے، لیکن مسلمان اس کے بعد واپس آتا ہے دنیا میں اور پھر دنیا میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہے۔
مراقبے کا مقصد عام لوگ خوشی اور سکون حاصل کرنا اور روحانی ترقی ہی سمجھتے ہیں۔ گو میرے نزدیک مراقبے کا سب سے اہم پہلو لاشعور کی تمام معلومات کو شعور کے فلٹر کی مداخلت کے بغیر اپنے ذہن میں لانا ہے۔ آپ کا لاشعور کائناتی لاشعور سے جڑا ہوا ہے۔ اس کائناتی لاشعور میں دنیا جہان کی تمام معلومات، تمام سوچیں موجود ہیں۔ اس کائناتی لاشعور سے آپ مشق کے ذریعے اپنے فلٹر میں، یعنی بیچ میں جو فلٹر ہے ہمارا شعور اور لاشعور کے بیچ میں، جس میں ہم مداخلت کرتے ہیں اپنی باعث ہونے کی وجہ سے اپنی مختلف وجوہات پہ، تو اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس تمام کائنات کی معلومات آ جایا کرتی ہیں۔ اس پہ کچھ لوگوں نے کام کیا ہے، میں نے کچھ جگہ پہ اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ مراقباتی کئی قسمیں ہیں، ذرا مختصراً بیان ہو جائیں۔ ایک ہے سکون حاصل کرنا، اس میں ذہن کو سوچ سے خالی کرنا اور سانس کی مشقیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اس پہ یہ ریکارڈڈ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، میں ذرا تھوڑی تفصیل سے بیان کروں، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ذہن ایک چیز پر مرکوز کرنا اور جسم میں ایک جگہ پر توجہ کرتا ہے۔ آپ دل پہ بھی توجہ رکھ سکتے ہیں، ماتھے میں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مقصد کے لیے اپنے سے باہر، جسم سے باہر شمع بینی بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، روحانی مراقبہ۔ روحانی مراقبے میں اپنے مرشد، کسی بڑی روحانی شخصیت یا اللہ کا تصور کیا جاتا ہے۔ خود کو وہی دوسری شخصیت تصور کیا اور مانا جاتا ہے، پھر آپ میں اس کی صلاحیت پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اٹیچ ہیں آپس میں دراصل، اور اکثر اللہ سے نور، انرجی اور اس روحانی شخصیت سے پوچھ کر اس سے انرجی لی جاتی ہے۔ اسی میں کچھ لوگ روحانی مراقبے میں اپنے مختلف لطیفات کو، مثلا ماتھے میں تھرڈ آئی کو، مختلف جگہ کو، اس میں توجہ مرکوز کرتے ہیں اور انہیں نور کی مدد سے فعال ایکٹیو کرتے ہیں۔ تیسرا ہے مراقبہ برائے اصلاح ذہن و نفس۔ یہ ہے، اس میں اپنے ذہن اور اپنی عادتوں پر غور و فکر کر کے انہیں دیکھا اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے مراقبہ ذات۔ یہ جو ہے، اس میں مراقبے کا ایک بہت کام اپنی ذات سے بلند ہو کر، خود سے جدا ہو کر، اپنی ذات، اپنے جسم و ذات سے اوپر اٹھ کر اپنے آپ کو اس آس پاس کی دنیا کو بھی سمجھنا اور اپنے آپ میں اس کی پوزیشن کو بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ مجھے اس کیفیت میں جیسے بہت سے سپارکس آتے ہیں، شروع سے آخر تک چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مشکل ترین چیزوں کا حل بھی مل جایا کرتا ہے، بس آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے کہ میں مشکل ترین چیزوں کا حل جاننے کے قابل ہوں۔ انسان کی روح کی یہ معمولی صلاحیت ہے۔ اس میں مادی دنیا کی عارضیت اور محدودیت، پھر معاشرے میں پھیلے غلط رسوم و رواج کی حقیقت بھی بآسانی معلوم ہو جاتی ہے۔ لوگوں اور کی حقیقت اور مستقبل، ان کے امکانات بھی بآسانی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بس آپ نے اپنی صلاحیت پر پختہ ترین یقین رکھنا ہے، فیت رکھنا ہے کہ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں۔ آپ آہستہ آہستہ اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں۔ پانچواں ہے کشف کی مشق۔ یہ یکسوئی کی مشق سے اپنے مطلوبہ سوال کا جواب بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس نے آپ نے سوال آتے، جو عام طریقہ ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے، سوال آتے ہی پہلا جواب پکڑ لینا ہے۔ اس مشق میں ایک بلی کی طرح یکسو ہو جائیں جو چوہے کے بل کے باہر پوری توجہ سے بیٹھی ہے، اور جو پہلا لفظ آتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے، وہ کسی شعر کی صورت میں، کسی لفظ کی صورت میں، کسی سوچ کی صورت میں آ جائے گا۔ اس میں کشف کی ایک بڑی جو یوزفل مشق ہے وہ یہ ہے کہ آپ رونے سے پہلے، بہت جو آسان، آپ سونے سے پہلے رات کو ایک کرسی پر بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، یا تسبیح نہ بھی لیں، اپنے مطلوبہ جواب، جو سوال ہے اس کا جواب سوچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ نے نیند سے لڑنا ہے۔ آپ بیچ میں آدھی نیند میں چلے جائیں گے۔ ایک نیند ہوتی ہے، ایک آدھی نیند ہوتی ہے۔ آدھی نیند میں آپ کو سچے خواب آنے اور اپنے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے۔
یہ مشق بہت سے لوگوں کے لیے 2-3 دنوں میں ہی کشف کا جو دروازہ کھول دیتی ہے۔ مراقبات کی مشق کے بعد انسان ہر چیز کو اسی لمحے میں رہ کر بجائے مشینی انداز کے مکمل آگاہی اور بیداری کے ساتھ دیکھنے اور کرنے قابل ہو جاتا ہے۔ کشف کی کئی اور مشقیں ہیں جو میں نے دوسری جگہ پہ لکھی ہیں، آپ میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس میں وہ موجود ہیں، قمر اقبال صوفی کے نام سے۔ رات ایک اچھی یوزفل یہ ہے کہ رات ورد و وظائف کے بعد یا صبح ورد و وظائف کے بعد 10-15 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنی توجہ اپنی حالیہ زندگی کے اہم پہلوؤں اور ضروری مسائل پر کی جائے اور ان سوالات اور مسائل کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے، تو اس وقت ان کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں اور آسان جو حل ہیں۔ اس وقت توجہ اللہ کی ذات اور صفات کی طرف لگائی جا سکتی ہے، اپنا اللہ سے تعلق بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت میرے مشاہدوں کے مطابق عام آدمی کا ذہن عام حالت کی نسبت 8-10 گنا زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بس صحیح ہمت کے ساتھ یہ مشق کریں۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو اپنے جسم سے جدا کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ کر خود کو دیکھنے کی مشق بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد آپ واقعی آپ اس طرح دیکھیں گے جیسا کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے خود کو ایک بہتر، اور جب بھی آپ یہ مراقبہ 10-15 منٹ میں کریں، اس میں کچھ دیر اپنے آپ کو انتہائی مکمل، انتہائی پاورفل انسان کے طور پر اور روحانی طور پر کامل انسان کے طور پر دیکھیں۔ آہستہ آہستہ یہ سوچ آپ کے اندر بیٹھ جائے گی، کیونکہ آپ نے جو اپنے ذہن میں آئی ڈی رکھی ہوتی ہے آپ اسی میں ڈلتے ہیں، جو آپ کی اپنے بارے میں سوچ ہے۔ وہ شیر کی سوچ، آپ شیر بنیں گے، وہ چوہے کی ہے چوہے بنیں گے، اپنے آپ کو شیر کی سوچ پہ لے جائیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں اور ہیں، لیکن میں اس میں لمبا چوڑا نہیں جاؤں گا، میں اب اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو جو اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکتا وہ دوسروں کے اندر کی کیا سنے گا، اس لیے خود سے ہی ہر چیز کی شروعات کریں۔ کچھ تاریخ میں دلچسپ واقعے ملتے ہیں کہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ محمود غزنوی نے جب سومناتھ پر حملہ کیا تو اس کا ایک سپاہی ایک مندر میں داخل ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک پنڈت بدھ کے سامنے بالکل مراقبے مکمل طور پر کھویا بیٹھا ہے۔ اس نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار آگے ایسے لگی جیسے پتھر پر لگتی ہے اور اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے دوسرا وار کیا، وہی چیز ہوئی۔ پھر اس نے دوسرے بندوں کو گھبرا کر بلایا کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے آ کر بھی وار کیا تو وہی چیز ہوئی۔ تو آخر اس پنڈت کو اٹھا کر کئی بندوں نے باہر لایا تو پتہ چلا کہ بت کی محبت میں بت بن چکا تھا۔ انسان کے اندر ایسی عجیب و غریب صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ روحانی مراقبے کے بارے میں ہم ایک مسلمان درویش کی رائے اور ان کا مشاہدہ یہاں شامل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ذوقی جو 1951 میں فوت ہوئے پاکستان بننے کے بعد، فرماتے ہیں نفس اس میں ذات سے مغلوب ہوتا ہے۔ جب سالک مراقبہ ذات کرتا ہے تو قسم قسم کی صورتیں سامنے آتی ہیں، ان سب کی نفی کر کے تجلی حق کا منتظر رہنا ہے۔ جب تجلی حق ہوتی ہے تو سالک پر محویت طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا مافیا کو بھول جاتا ہے۔ یہ وہی لا کی کیفیت ہے، نو مائنڈ کی کیفیت ہے۔ اسے فنا کہتے ہیں۔ فنا کے بعد فنا الفنا یا بقا کا درجہ ہے۔ یہ سلوک آخری مقام ہے۔ تمام مذاہب کے اہل باطن کے نزدیک فنا آخری منزل ہے، لیکن اسلام نے بقا بعد الفنا کو آخری منزل قرار دیا ہے۔ اس طرح اسلام نے دائرے کی تکمیل کر دی ہے۔ تو مراقبے کی ٹاپ میں اپنی میں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں کون ہوں؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ میں کی جگہ ایک اللہ کا نور بے پناہ بے حساب طاقتور، اور اس کے اندر اللہ کی تمام صفات موجود ہیں۔
اپنی اس میں کو ڈھونڈیں، یہ ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوال و جواب کی مشق محفل شروع ہوا چاہتی ہے۔ ہم تھوڑا بریک لیں گے 4-5 منٹ کا، تو گرمی بھی ہے، ذرا پنکھا چلا لیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔